جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ہمارے سوال جواب کے سلسلے میں آج ہم دوبارہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو اس کا پہلا سوال ہے شبانہ علی ایبٹ آباد سے۔ جی ایک عورت کی حیض کی مدت 6 دن ہے، اگر اسے 3 دن سے پہلے خون کا آنا بند ہو جائے اور پاکی آ جائے تو کیا وہ 6 یا 7 دن انتظار کرے یا 3 دن بعد نہا لے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں میں دین کا ایک ذوق ہے اور شریعت کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اور حیض کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 سے 10 دن کی اس کی مدت ہوتی ہے۔ 3 دن سے جو کم خون آئے وہ حیض نہیں کہلاتا، حیض کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، اس کو استحاضہ بولتے ہیں، اور استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا خون، اور بیماری کے اس خون کے اندر آپ کو نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور ہر نماز کے لیے آپ کو الگ وضو کرنا پڑتا ہے، تو اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں۔ ہاں، 3 دن اور 10 دن کے درمیان جو کسی کی عادت ہوتی ہے 5 دن 7 دن 4 دن 8 دن، تو وہ ان دنوں میں جو خون آئے گا، جو 3 دن سے زیادہ کا ہوگا وہ پیریڈ کہلائیں گے، وہ ماہواری کہلائے گی، اور اس کے اندر نماز معاف ہے، اس کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے اندر قرآن کی تلاوت آپ نہیں کر سکتی۔ جی شبانہ، امید ہے آپ نے اپنا جواب سن لیا ہوگا مفتی صاحب سے۔ اور اس کے بعد ارسلان راولپنڈی، پسند کی شادی کرنے کے لیے استخارہ کیسے کرنا چاہیے؟ جی، پسند کی شادی، قرآن کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں اچھی لگیں، جو تمہیں پسند ہو۔ شادی ظاہر ہے ہونی ہی پسند کی چاہیے، یا جو والدین آپ کے لیے پسند کر لیں اس کو پسند کر دینا چاہیے، زندگی ہنسی خوشی محبت اور پیار سے گزارنا چاہیے۔ اور استخارے کا مطلب ہوتا ہے، بڑا اچھا سوال ہے، خیر کا طلب کرنا۔ استخارہ مشورہ نہیں ہوتا، مشورہ اپنے جیسوں سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے مشورہ نہیں ہوتا۔ وہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ خیر طلب فرما۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز استخارہ کے بعد کوئی خواب آئے گا، کوئی اشارہ آئے گا، کوئی حکم آئے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لی، اور دیکھیں جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہیں، اگر کوئی رشتہ اس کے مطابق ہے، یعنی مسلمان ہے، قریبی رشتہ دار نہیں جس سے شادی کرنا حرام ہو، اور پہلے سے اس کی کہیں اور انگیجمنٹ نہیں ہوئی، تو اس عورت کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیں، والدین کو انوالو کریں، والدین کو اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ظاہر وہ تجربہ کار ہیں، ان کو دنیا کا پتہ ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ پھر دعا کریں، اور پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ پر چھوڑ دیں، اور اس کو اپنی انا یا اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کر لی، اور اس کا مطلب یہی ہے، یا اللہ اگر اس کام میں جس کو میں چاہتا ہوں نہیں ہو پاتا تو میرا دل اس سے دور کر دے، اور یا اللہ یا مجھے اس سے بہتر عطا کر دے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اس کے اندر تو خیر رکھ دے۔ تو استخارے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں، بھلائی طلب کرتا ہوں۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے جی فجر عمران اسلام آباد سے پوچھتی ہیں، پسند کی شادی کے لیے اگر والدین نہ مانیں تو اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کو کنونس کریں، اور ان کو کنونس دلیلوں کے ساتھ کریں کہ میں جس کو پسند کر رہا ہوں یا میں جس کو پسند کر رہی ہوں اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کے اندر یہ میرے لیے فوائد ہیں، اور میں نے زندگی گزارنی ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے میرے ساتھ تعاون کریں، بلکہ آپ آگے بڑھیں، یہ کنونس کرنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر میں والدین سے بھی یہی کہوں گا کہ اولاد کی خواہش کو مد نظر رکھا کریں۔ اس میں بعض اوقات ہماری عادت یہ ہوتی ہے والدین کی
میں چونکہ خود شادی شدہ بچوں کا باپ ہوں کہ ہم لوگ کپڑے دیں گے بچے کی مرضی سے، جوتا لیں گے بچے کی مرضی کا، اور باقی زیور لیں گے بچے کی مرضی کے، اور جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے وہ کہیں گے تم ہماری مرضی کا لو۔ نہیں، جب اللہ نے اجازت دی، اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ کیوں ان کو ہاں کرنے کا یا ان کے کنسنٹ کا حکم دیتا؟ شادی اس وقت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ لڑکا لڑکی دونوں ہاں نہ کر دیں، اور ہاں کبھی زبردستی نہیں کرائی جاتی۔ ہاں کے لیے یہ ہے یا تو ماحول بنائیں اور والدین اولاد کو کنونس کریں یا کنونس ہو جائیں، کوئی اس میں حد، ہاں مسلمان ہونے چاہیے دونوں طرف سے، جو شرعی اصول و ضوابط ہیں اس کا لحاظ ہو جائے تو وہ رشتہ اللہ اس کے اندر خیر رکھ دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں والدین سے بھی یہی کہوں گا، بچوں کی چاہت کو، بچوں کی پسند کو، بچوں کی ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، اور والدین بھی انسسٹ نہ کریں کہ نہیں میں نے تو اپنے بھتیجے کے ساتھ یا بھتیجی کے ساتھ یا بھانجی کے ساتھ، یا ماں بھی اس طرح اپنے ذہن میں نہ سوار کر لے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بچپن میں آپ نے خیال کیا ہو یا اس بچی کے متعلق کسی دوسرے نے چاہت کا اظہار کیا ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن جب بچہ جوان ہو جائے تو پھر اس کو حق پہنچتا ہے اپنے لیے فیصلہ کرنے کا۔ جب اللہ اس کو دے رہا ہے اختیار تو بحیثیت باپ کے مجھے یا بحیثیت ماں کے مجھے اس میں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، فورس کرنے کی اجازت نہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے اعجاز احمد نوشہرہ سے، کیا فون پر نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، آج کل پہلی فتویٰ یہی ہے کہ فون پر نکاح نہیں ہوتا، لیکن فون پر نکاح کا ارینجمنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک، ظاہر ہے وہ ڈسٹینس پہ ہوں گے، فاصلے پہ ہوں گے، ایک جگہ نہیں ہے، تبھی تو نکاح پہ، فون پہ نکاح کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو اس صورت میں کام یہ کیا جائے، آج کے دور میں تو ویسے بھی ویڈیو پر یا واٹس ایپ پہ یا زوم پہ یا اسکائپ پہ، اس طرح کے جو اپلیکیشن ہیں اس کے ذریعے نکاح کی تقریب ایک دوسرے کو دیکھی جا سکتی ہے، لیکن جس میں آواز کے تبدیل کر دینے کا شائبہ ہو، اور آج کل ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جس کے اندر مرد عورت کی آواز بدل لیتے ہیں، عورتیں مردوں جیسی آواز بنا لیتی ہیں، یا اس کے اندر سسٹم ایسا بنا ہوتا ہے، تو اس لیے شک ہو گیا کہ واقعی یہ وہی مرد ہے یا وہی عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس لیے ان ساری کنفیوژن سے بچنے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ نکاح ہو رہا ہو، جو فاصلے پہ ہے لڑکا یا لڑکی، وہ یہاں پہ جہاں پہ نکاح ہو رہا ہے وہاں پہ اپنے عزیزوں میں سے کسی کو اپنا وکیل بنا لے کہ تم میرے بہاف پہ، میرے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں یا اختیار دیتی ہوں، تم میری طرف سے ہاں کر دینا، دو گواہوں کی موجودگی میں۔ تو اب ایسا نکاح جائز ہے، اور نکاح فون پر خود سننا چاہے تو سن سکتی ہے، لیکن جو قبول کرنے کا جو عمل ہوگا وہ اس کا ریپرزینٹیٹیو کرے گا، اس کا نمائندہ کرے گا، اس طریقے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا اپنا نکاح شاہ حبشہ نے پڑھایا تھا، حضرت صفیہ حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھیں، ان کا نکاح شاہ حبشہ نے حبشہ کے اندر نجاشی نے پڑھایا تھا، حضور کے بہاف پہ اس نے وہ کیا تھا، اور وہ نکاح قابل قبول ہے۔ یہ اجازت، امید ہے مفتی صاحب کا تفصیلاً جواب نے سن لیا ہوگا۔ مجھ سے ہمارا اگلا سوال ہے علی سعید، کیا مفتی صاحب خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں؟ دیکھو بھئی، خوابوں کی پہلے تو نا کچھ ہمارے دوستوں کو خواب بہت ستاتے ہیں، خواب پر زیادہ توجہ نہ کیا کریں۔ اگر اچھا خواب آیا ہے الحمدللہ پڑھ لیں، اور اگر بہت ڈراؤنا خواب ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ تاہم اگر کوئی خواب زیادہ ستا رہا ہے تو آپ اس خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ
یہ پبلک میں سوال کرنے کے قابل نہیں ہوتے خوابوں کے حوالے سے، اس لیے کہ خواب دیکھنے والے کے حالات سے خواب کی تعبیر بتانے والا آگاہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، کس ماحول میں وہ وقت گزار رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ خواب کا ان ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے خواب کے اندر، اور تعبیر میں بھی اسی طرح فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے خواب انفرادی طور پر کسی عالم سے جو خوابوں کی تعبیر دینے کا اہل ہو اس سے پوچھ لینا چاہیے، اپنے حال احوال سے آگاہی دے کر۔ تو اس لیے یہ کوئی ٹی وی میں یا میڈیا پہ پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ یہ ایک ہر فرد کا اپنا ایک ذاتی ماحول ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کا کس طرح کا کام کر رہا ہے، کیا حالات سے وہ گزر رہا ہے، ان چیزوں سے آگاہی تعبیر دینے والے کو ہونا ضروری ہے، اس کی روشنی میں وہ تعبیر دے گا۔ جی مسلم، اگلا سوال ہے کراچی سے، پوچھتے ہیں ابرار صاحب، ان کے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مفتی صاحب کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ نمبر 2 سوال ہے ان کا، مفتی صاحب کیا یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تھا؟ پہلے سوال پہ بات کرتے ہیں، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے تقدیر کہتے کس کو ہیں، تقدیر کا پتہ کس کو ہے؟ تقدیر تو اللہ کا اندازہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، تو ہمارا کام دعا کرنا ہے، ہم اپنے کام پہ فوکس کریں، رب کے فیصلے یا رب کے کام میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو نتیجہ نکلے گا وہی تقدیر ہوگی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، مثال کے طور پر میں کسی جاب کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اب اگر دعا نہ کرتا تو وہ مجھے جاب نہ ملتی، یا دعا کر لی ہے تو اب مجھے جاب کیوں نہیں ملی۔ یہ سوالات پوچھنے کے لائق نہیں ہیں۔ جو آپ کا کام، میرا کام اللہ سے مانگنا ہے، ہم مانگ لیں، اب جو نتیجہ نکلے گا وہی تقدیر ہوگی۔ اب تقدیر کا تعلق چونکہ ذات باری تعالیٰ سے ہے، اس نے ہر چیز لکھی ہے۔ ہاں، حدیثوں کے اندر آتا ہے انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور ہونے والا جو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اب فیصلہ بھی کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا، اور اللہ فیصلہ کر کے اب مجبور تو نہیں ہو گیا کہ اب اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، نہ، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام مانگنا ہے، ہم مانگتے رہیں، نتیجہ جو بھی نکلے گا وہی ہماری تقدیر ہوگی۔ جی مسلم، ان کا دوسرا سوال تھا، مفتی صاحب کیا یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے حوالے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں ذکر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یہ چونکہ خود یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے بڑا دلچسپ ہے، اور بڑی اس کے اندر جذبیت ہے، اور عموماً قصہ گو حضرات شادی تک اس محبت کو دونوں طرفہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ خاتون زلیخا وہ حالت کفر میں تھی، اور گناہ کا اس نے ارادہ کیا تھا، تعلق بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ نبی کی شایع نشان نہیں کہ ایسی خاتون سے شادی کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بعد میں مسلمان ہو کے اس نے شادی کی ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، بعض تفسیروں میں آتا ہے، لیکن صحیح احادیث کے اندر یا قرآن کریم نے تو اشارہ بھی نہیں کیا اس شادی کا، اس تعلق کا۔ جہاں اللہ حضرت یوسف کے ابتدا سے انتہا تک کے واقعے کو بیان کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس شادی کو نہیں بیان کر سکتا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، ابو آ گئے اور بھائیوں نے معافی مانگی، حضرت یوسف نے معاف کر دیا، وہ سجدے میں گر گئے، ان کی حکومت رہی، اور وہ دعائیں کرتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ یہ سب کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایون بھائیوں نے جو سامان نہیں لیا تھا اس سامان کو کیسے چھپایا گیا، سب کا ذکر، پورا واقعہ ہے
شادی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کوئی اس کے طرف اشارہ ہی نہیں ہے. تو جس چیز کو قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا، کیا میں اگر اس کو بیان نہیں کروں گا تو میرا سینہ نہیں ٹھنڈا ہوگا؟ صرف لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے ہمیں ان واقعات میں نہیں جانا چاہیے جس کو قرآن و سنت نے نہیں بیان کیا. اللہ پر چھوڑ دیں. اور نہ ہی ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جب تک ہم یوسف اور زلیخا کی محبت کو پورا ہوتے ہوئے ان کے تعلق کو نہیں دکھائیں گے تو اس وقت تک کوئی قصہ مکمل نہیں ہوگا. اس حد تک بیان کریں، اس حد تک پڑھیں اور سنیں جو قرآن اور سنت نے بیان کیا. جی مصعب، ہم آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اپنے ویورز سے، اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ان تک پہنچ سکے. جی مصعب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.